بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلام چینل اردو سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرا اپنا جو تجربہ ہے، جب میں پہلی مرتبہ مکہ المکرمہ حاضری دی تو اس 1993 کے اندر میں دبئی کے اندر ایک کالج کے اندر استاد تھا، وہاں سے اساتذہ کے ساتھ جو وہاں پر گیا تو وہاں اس وقت جب آدمی وہاں پہنچتا ہے پہلی مرتبہ تو اس کی کیفیت جو ہے وہ انسان زبان سے بیان نہیں کر سکتا، بلکہ بعض مرتبہ تو انسان خود اپنے آپ کو ہاتھ لگا کے ٹٹولتا ہے کہ کیا میں واقعی مکہ المکرمہ میں آ گیا ہوں، کیا واقعی میں مدینہ منورہ کے اندر آ گیا ہوں۔ تو ہمارا سفر جو تھا انتہائی جناب تواضع کے ساتھ اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جب ہم بیت اللہ کی حدود میں پہنچے، جب میقات پر پہنچے تو وہ کیفیت جو ہے ہم بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت کے اس مقدس گھر کے لیے جو سب سے پہلے جو ہے بنایا گیا ہے، اور وہاں پر جب ہم نے میقات کے اندر جو ہے جب احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد جو ہے پھر ہم مکہ المکرمہ میں حاضری دی، پھر جب حدود حرم کے اندر گئے تو ہمارا جسم جو ہے وہ لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا، اور آنکھوں سے سب جو ساتھی تھے اساتذہ سے دوسرے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور زار و قطار جو ہے وہ رو رہے تھے۔ ان میں سے بھی بعض ایسے تھے جو پہلی مرتبہ جا رہے تھے۔ تو وہاں پر جب ہم نے بیت المقدس پر پہلی نظر پڑی تو ایسے معلوم ہوا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک بجلی کا کرنٹ لگا، اور جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے کہ بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو انسان جو ہے جو دعا کرے تو وہ اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی کہ یعنی یہ دعا کر لے آدمی کہ اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی مجھے ان لوگوں میں شمار کر دے جن کی دعائیں جو ہے تو قبول کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو دعائیں کی جائیں گی وہ قبول کی جائیں گی۔ پھر وہاں پر جو ہے انسان جو ہے حجر اسود، اس وقت چونکہ ہم پہلی مرتبہ عمرے پر گئے تھے اور اسی سال پھر حج پر بھی ہم اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہمارے اسکول سے ایک ٹور جاتا تھا جو ہم اساتذہ کی رہنمائی کے اندر جو بچے جو ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اچھے نمبروں کے اندر آتے تھے جو کالج کے اندر سے، تو وہ وہاں پر جاتے تھے۔ تو پھر جناب وہاں پر حجر اسود سے طواف جب شروع کیا تو جب ہم چکر لگا رہے تھے تو میں جیسے سچی بات یہ ہے کہ اس کیفیت کو ہم لفظوں کے اندر بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کی تجلیات، اللہ کی جو ہے وہاں پر جو ہے نظر آتی ہیں کہ انسان کا بالکل سب کچھ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر وہاں پر پھر ہم نے حج کے لیے بھی ہوئے، پھر جب مدینہ منورہ گئے تو مدینہ منورہ کے اندر جب دور سے مدینہ کے پہاڑ نظر آتے ہیں تو ہماری جو بس تھی اسکول کی، جو کالج کی بس تھی، اس کے اندر ایسا چیخ و پکار اور ایسی زار و قطار لوگ رونے شروع ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روضہ اقدس پر نظر پڑی تو وہ کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کیا کیفیت تھی پہلی مرتبہ جانے کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو جو بھی وہاں جائے اس کو وہی کیفیت نصیب ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مقبول، حج مبرور کے بارے میں بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت پھر ہم عرفات کے اندر، مینا کے اندر، مزدلفہ کے اندر وہ سب جگہ پر جانا ہوا، وہ ظاہر وہ حج کے مناسک حج میں سے ہیں۔ اور پھر عرفات کے اندر جو ہے وہ جو زار و قطار ہوتا ہے، مسجد نمرہ ہے جہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ ہم وہاں مسجد کے اندر چلے گئے۔ اس وقت ہمارے صحت بھی ٹھیک تھی اور جا سکتے تھے، ساتھ اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے راستے وغیرہ بنا کے اندر چلے گئے۔ پھر ہم نے وہیں پر جو ہے ظہر کی نماز بھی، عصر کی نماز جیسے مناسک جیسے حکم ہے ویسے کیا۔ پھر رات کو مزدلفہ کے اندر آئے، اور مزدلفہ کے اندر آپ اندازہ کریں کہ جو کھلے میدان کے اندر آدمی، یعنی پتھروں کے اندر کہیں کہیں جناب آدمی جناب ہوتا ہے، لیکن وہ کیفیات، وہ سرور، وہ چین، وہ آرام، وہ اطمینان جو ہے وہ دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں مل سکتا جو مقدس مقامات کی زیارت سے حاصل ہوتا ہے، جو مقدس مقامات کو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہر انسان جب جائے تو سب سے پہلے اپنی نیت
بالکل صاف اللہ کے لیے کرے کہ اللہ مجھے اس مقدس مقامات کے ادھر لے جا رہے ہیں اور اس میں جتنا عرصہ رہوں میں اس کے مجھے اطمینان اور سکون عطا فرما اور ان مقدس مقامات کے ادب اور احترام کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔